بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بتلاؤں گا۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے ایک مشہور شہر موصل، اس کی ایک بستی جس کا نام نینوا، تو نینوا والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے حکم سے یہ کہا کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے جب یہ کہا تو بستی والوں نے سوچا کہ یونس تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے کوئی جھوٹ بات کبھی نہیں کہی، تو ان کی بات پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ بات طے کی کہ ہم دیکھیں گے کہ یونس علیہ السلام ہماری بستی میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ عذاب نہیں آئے گا، اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم پر عذاب آئے گا۔ انہوں نے دیکھا رات کو کہ یونس علیہ السلام نہیں ہے، اور صبح میں انہوں نے آسمان میں کچھ سیاہ بادل دیکھے، اندھیرا سا دیکھا، تو ان کو یہ لگا کہ عذاب آ رہا ہے۔ عذاب کی علامت انہوں نے دیکھی۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان سے ملے اور ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، لیکن یونس علیہ السلام نہیں ملے۔ تو انہوں نے اپنے طور پر ہی توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اپنے گناہوں سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے، اور یونس علیہ السلام تو ان کو یہی یقین تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور بستی ہلاک ہو جائے گی، لیکن دیکھا کہ عذاب نہیں آیا۔ اچھا، ان کی بستی میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات کہے اور اس کو پھر ثابت نہ کرے تو اس کو مار دیا جاتا۔ اب یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اب میں واپس جاؤں گا، عذاب تو آیا نہیں، میں نے ان کو کہا تھا کہ عذاب آئے گا، نہیں آیا، تو اس جرم میں مجھے مار دیں گے۔ چنانچہ چونکہ انسان تھے چاہے نبی تھے، انسان کو ایک خوف ہوتا ہے، طبعی طور پر انسان کو ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے، چاہے وہ نبی تھے لیکن انسان تھے۔ تو وہ وہاں سے نکل گئے اور ایک سمندری کنارے پر پہنچے، اور وہاں ایک کشتی جا رہی تھی، کشتی میں سوار ہو گئے۔ اچھا، جب ایک کشتی چلی آگے تو پھر آگے جا کر رک گئی کشتی۔ تو کشتی والے نے یوں کہا کہ اللہ کی طرف سے ہماری کشتی میں نظام ہے کہ اگر کشتی میں کوئی گنہگار یا اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام آتا ہے تو کشتی آگے نہیں چلتی۔ تو اس نے اعلان کیا کہ کوئی ہو تو وہ برائے کرم کشتی سے چھلانگ لگا لے، اس کی وجہ سے سب مصیبت سے بچ جائیں گے۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی اپنے آقا سے یعنی اللہ سے بھاگا ہوا ہوں، لیکن انہوں نے نہیں مانا کہ آپ تو بہت شریف انسان ہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے چٹھی اچھالی کہ جس کا نام آئے اس کو ڈال دیں گے۔ چٹھی اچھالی، نام یونس علیہ السلام کا ہے، بار بار چٹھی اچھالی، یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ یونس علیہ السلام اندر سمندر میں گئے تو وہاں ایک مچھلی نے ان کو اپنے اندر لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مچھلی کو حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تجھے ان کا گھر بنایا ہے، ان کا مسکن بنایا ہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ میں وہ یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں ہر عیب سے اور میں ہی قصوروار تھا۔ چنانچہ 40 دن کے بعد مچھلی نے یونس علیہ السلام کو باہر کر دیا، اور بالکل چٹیل میدان تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ یونس علیہ السلام بھی بالکل کمزور اور بیمار ہو گئے تھے، پیٹ میں رہے تھے تو مچھلی کے اندر کی گرمی کی وجہ سے بدن پر بال بھی نہیں رہے تھے، اور بہت کمزور ہو گئے تھے، اور چٹیل میدان میں مچھلی نے ان کو ڈال دیا۔ اللہ نے نظام چلایا کہ ان کے پاس ہی ایک کدو کی بیل اگائی، کدو لوکی دودھی بولتے ہیں، وہ اگائی، اور اس سے ان کو اس کے پتوں سے وہ سایہ بھی حاصل کرتے، اور ایک بکری آتی تھی جو ان کو صبح شام دودھ پلا جاتی تھی، اور پھر اسی میں وہ تندرست ہو گئے، اور یونس علیہ السلام تندرست ہو گئے، کمزوری ختم ہو گئی۔ تو یہ یونس علیہ السلام کا کیا تھا، قصہ تھا۔ اس میں ایک بات جو معلوم ہوئی، جو اہم بات ہے، کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو، پریشانی میں گرفتار ہو، اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ پریشانی اور مصیبت سے اس کو چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.